السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزل۔ آج ہم علامہ اقبال کی غزل پڑھیں گے۔ امتحان میں یہ سوال 10 نمبر کا آتا ہے، یعنی کسی ایک ہی شاعر کی غزل کے 3 اشعار پوچھے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ تینوں اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایک ساتھ تشریح کر دیتے ہیں تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ علامہ اقبال جنہیں ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، وہ شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک فلسفہ بھی تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانا چاہا اور ان میں ایک نیا جذبہ بیدار کرنے کے خواہشمند تھے۔ علامہ اقبال نے نظم کے ساتھ ساتھ غزل کی بھی صنف میں طبع آزمائی کی۔ علامہ اقبال کی شعری تصانیف میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارغمان حجاز شامل ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے علامہ اقبال کا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ آداب خود آگاہی یعنی خودی کے آداب، اسرار کہتے ہیں راز کو۔ اقبال اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان اپنی پہچان سے آگاہ ہو جاتا ہے تو غلام بادشاہ بن جایا کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اس بات پر زور دے رہا ہے جب تک کوئی انسان عشق کی بل سے خود شناسی کی منازل طے نہیں کرتا، وہ غلامی سے باہر نکل کر بادشاہت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ خودی کیا ہے؟ یعنی علامہ اقبال نے یہاں خودی کا نظریہ پیش کیا ہے مسلمان کو ابھارنے کے لیے، مسلمان کو نکھارنے کے لیے۔ خودی سے مراد اپنی ذات کی پہچان ہے، جبکہ خودی کا لفظ علامہ اقبال سے پہلے غرور، تکبر، گھمنڈ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ علامہ اقبال نے خودی کا لفظ اپنی ذات کی پہچان کے لیے استعمال کیا۔ اگر انسان اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے لیے نہایت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اسے تمام مخلوقات سے زیادہ افضل قرار دیا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب انسان اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے تو اس کے سامنے غلامی اور بادشاہت کی حقیقتیں عیاں ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔ جب انسان عشق کی بدولت اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے تو پھر وہ غلام نہیں رہتا بلکہ بادشاہت کے راز کو جان لیتا ہے۔ جب ایک مرد مومن اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر دنیا کی بادشاہت اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو شاعر کہتے ہیں، اپنی پہچان کے بعد جب اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے تو پھر انسان کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس سے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں آتا، وہ اپنا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوسرا شعر دیکھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، یعنی بے آہے سحرگاہی، اللہ کی عبادت کیے بغیر۔ یعنی شاعر نے یہاں تلمیحات کا ذکر کیا ہے، تلمیحات جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ شاعر نے یہاں 4 جو ہے وہ تلمیحات استعمال کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہیں عطار، رومی، رازی اور غزالی جیسے بننا ہے تو محنت کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ عطار کون تھے؟ عطار رحمۃ اللہ علیہ السلام، آپ کا اصل نام شیخ فرید الدین عطار تھا، آپ فارسی زبان کے صوفی شاعر تھے۔ رومی، محمد جلال الدین رومی آپ کا اصل نام تھا، آپ مشہور فارسی شاعر تھے۔ علامہ اقبال ان کو اپنا مرشد قرار دیتے تھے۔ رازی، فخر الدین رازی آپ کا نام، آپ تفسیر فلسفے کے مشہور استاد تھے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ السلام، ابو حامد غزالی ان کا نام، اسلام کے مشہور مفکر تھے، آخری عمر میں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اللہ سے لو لگا لی۔
اس شعر میں تمام شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تمام شخصیت اپنے اپنے کام میں مہارت رکھتی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ علامہ اقبال یعنی مخاطب ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ مسلسل محنت سے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اقبال کے نزدیک دنیا کو کوئی بھی انسان جب تک خدا کے قریب نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. رومی، عطاری، رازی اور غزالی جیسی عظیم ہستیوں نے بھی اپنی محنت کے ساتھ ساتھ خدا کی ذات پر یقین رکھا اور اس یقین کی بدولت انہوں نے ترقی حاصل کی. آج ان تمام شخصیت کا نام ان کے مرنے کے بعد بھی لیا جاتا ہے. شاید دوسرے مصرے میں کہتے ہیں اگر کوئی صبح کے وقت خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا اور اپنے دن کا آغاز خدا کے نام سے نہیں کرتا نہ تو وہ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اقبال کہتے ہیں اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے تو یاد رہے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، مگر جب اس نے اپنے علم پر غرور تکبر کیا تو وہی علم اس کے گلے کا طوق بن گیا. علامہ اقبال ہمیں رومی، عطاری، غزالی کی مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تب جا کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادے صبحگاہی کہ خودی کے آرزوں کا ہے مقام بادشاہی. تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. یعنی رہبر فرزانہ کہتے ہیں دانا رہنما، کم کوش، سست اور کاہل. مفہوم اس کا ہے اے عقل مند رہنما اس قوم سے مایوس نہ ہو، ابھی یہ بے عمل ضرور ہے لیکن ذوق شوق سے خالی نہیں ہے. اس شعر میں شاعر عقل مند رہنماؤں سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے قافلے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان سے مایوس نہ ہو، وہ سست تو ضرور ہیں مگر ان کے دل ذوق سے خالی نہیں ہیں. اقبال رہنماؤں سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی خوفزدہ ہونا ہے کیونکہ تم پر یہ مشکل وقت ہے. اس وقت تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہوگا. علامہ اقبال فرماتے ہیں طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھمر میں ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، اس قوم کے افراد بھی عملی کا شکار ہیں اور بے عمل ہیں اور کوشش سے گھبراتے ہیں مگر ان کے اندر ذوق شوق جو ہے وہ اس کی کمی نہیں ہے، ذوق شوق کی حسرت ان نوجوانوں کے اندر کمی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ مغربی قوتوں کا ہمیشہ ایک ہی مقصد رہا کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے اور جس کی بنیاد توحید اور نبوت کی بنیاد پر ہے، مگر وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے. اقبال کہتے ہیں جب تک یہ جذبہ شوق مسلمانوں کے دلوں میں موجود رہے گا تب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے کوئی بھی طاقت نکال نہیں سکتی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں. بیٹا آج ہم 3 اشعار کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سابقہ 3 اشعار کی جو ہے وہ اس کا مفہوم بھی بتاؤں گی اور تشریح بھی کروں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.